یہی ہے وہ شخص جس نے میری بہن کو اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ پولیس کے ساتھ کھڑے ہانیہ کے بھائی کی آواز پورے شاہ ہاؤس میں گونج اٹھی۔ آریس نے حیرت سے پہلے اسے دیکھا، پھر ہانیہ کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کیا تمہاری بہن؟ چند دن پہلے اسے سنسان سڑک پر آریس کی گاڑی ایک لڑکی کے سامنے اچانک رک گئی تھی۔ خوف سے کانپتی ہانیہ کسی سے بچ کر بھاگ رہی تھی اور آریس نے بغیر کچھ جانے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا تھا۔ بس اسٹینڈ پہنچنے سے پہلے ہی وہ بے ہوش ہو گئی تو آریس اسے ہسپتال لے گیا، پھر ایک اجنبی لڑکے کی حفاظت کرتے کرتے۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، شہر کی مصروف سڑکیں کب کی سنسان ہو چکی تھیں اور دور کہیں جلتی اسٹریٹ لائٹس خاموش سڑک پر بکھری روشنی کا واحد ذریعہ تھی۔ اسی خاموشی کو چیرتی ہوئی ایک سیاہ مرسڈیز سڑک پر تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ کے پیچھے آریس موجود تھا، سیاہ سوٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہری سوچ لیے وہ پوری توجہ سے سڑک پر نظریں جمائے گاڑی چلا رہا تھا کہ اچانک سڑک کے بیچ کچھ آتا دیکھ کر اس نے پوری قوت سے بریک لگائی۔ ٹائروں کی چرچراہٹ کے ساتھ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی۔ آریس نے فوراً سامنے دیکھا تو ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی میں سڑک پر ایک لڑکی گری ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی سے باہر نکلا اور تیز قدموں سے اس کی طرف بڑھا۔ لڑکی نے خود کو سیاہ چادر میں بری طرح لپیٹ رکھا تھا، وہ گھٹنوں کے بل بیٹھی ہانپ رہی تھی۔ آریس کو اپنی طرف آتا دیکھ کر اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ آپ چاہیں تو میں آپ کو ہاسپٹل لے جاتا ہوں۔ ہانیہ نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ آواز میں چھپی گھبراہٹ نے آریس کے قدم ایک لمحے کے لیے روک دیے۔ آپ کو کہیں جانا ہے؟ ہانیہ نے جواب دینے کے بجائے فوراً اپنے پیچھے دیکھا۔ پھر ایک بار اس کی سانسیں جیسے مزید بے ترتیب ہو گئی تھیں۔ آریس کی نگاہ اس کے چہرے سے ہٹ کر اسی سنسان راستے پر جا ٹھہری جہاں ہانیہ بار بار دیکھ رہی تھی۔ اگر آپ کو میری مدد چاہیے تو بتائیے۔ ہانیہ نے کچھ لمحے لب بھینچے رکھے، جیسے اجنبی پر بھروسہ کرنے اور نہ کرنے کے درمیان الجھ رہی ہو۔ پھر بہت دھیمی آواز میں بولی، آپ مجھے بس اسٹینڈ تک چھوڑ دیں گے؟ آریس ذرا سا ٹھٹکا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹا اور ہاتھ کے اشارے سے اسے گاڑی کی طرف آنے کو کہا۔ ہانیہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، پھر چادر کو اپنے گرد مزید مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ آریس نے دروازہ کھول دیا تو ہانیہ بیٹھنے سے پہلے ایک بار پھر پلٹ کر پیچھے دیکھنے لگی۔ آریس کی نظر بھی غیر ارادی طور پر اسی سمت اٹھ گئی، مگر وہ خاموش رہا۔ چند لمحوں بعد گاڑی دوبارہ سنسان سڑک پر رواں تھی۔ ہانیہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کی نظریں بار بار پیچھے کی طرف اٹھ جاتی، کبھی سڑک کے سنسان حصے پر تو کبھی دور اندھیرے میں ڈوبتے راستے پر۔ آریس کی انگلیاں اسٹیئرنگ پر مضبوط ہوئیں۔ اس نے آئینے میں ایک نظر پھر ہانیہ کے چہرے پر ڈالی، وہ اب بھی بے چین تھی۔ آریس چاہ کر بھی اسے کچھ نہیں پوچھ پا رہا تھا اور اب گاڑی کے اندر پھیلی خاموشی میں صرف انجن کی مدھم آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد گاڑی بس اسٹینڈ کے قریب پہنچ کر آہستہ آہستہ رک گئی۔ آریس نے انجن بند کیا، مگر چند لمحوں تک وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر جیسے کچھ سوچتے ہوئے ہچکچایا۔ آپ کا نام؟ ہانیہ نے کھڑکی سے نظریں ہٹائے بغیر چند لمحوں کی خاموشی کے بعد دھیمی آواز میں جواب دیا، ہانیہ۔ ہانیہ؟ آریس نے بے اختیار اس کا نام دہرایا، پھر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولا، ویسے تو شاید مجھے نہیں پوچھنا چاہیے، لیکن آپ اتنی پریشان کیوں ہیں؟ کوئی مسئلہ ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ ہانیہ کے چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ اس نے جیسے بے اختیار اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے تھام لیا اور نظریں جھکا لیں۔ آریس نے اس کے چہرے پر ابھرنے والی جھجک دیکھتے ہی فوراً اپنی بات سنبھالی۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں تو بس ایسے ہی پوچھ رہا تھا۔ اگر آپ میرے ساتھ کچھ شیئر کرنے میں کمفرٹیبل ہوں تو شاید میں آپ کے کسی کام آ سکوں۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر گاڑی سے باہر نکلا اور ہانیہ کی طرف کا دروازہ کھول دیا۔ ہانیہ نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے گاڑی سے باہر قدم رکھ دیا۔ باہر آتے ہی اس کے قدم ذرا سے ڈگمگائے، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ شکریہ۔ وہ آریس کی طرف دیکھے بغیر آگے بڑھ گئی تھی، مگر آریس کی نگاہیں چند لمحوں تک اس کے وجود کا تعاقب کرتی رہیں۔ ہانیہ چند قدم ہی آگے بڑھی تھی
کہ اس کے قدم ایک بار پھر لڑکھڑائے۔ اس نے خود کو سنبھالنے کے لیے ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ بس تھوڑی دیر اور ہانیہ اسے دل ہی دل میں خود کو حوصلہ دیا، مگر اس بار جیسے جسم نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ آریز کی نظریں ابھی تک اسی پر جمی تھیں۔ ہانیہ کا وجود اچانک ایک طرف جھکا۔ آریز ایک لمحے میں اس تک پہنچا اور اسے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اپنی باہوں میں تھام لیا۔ ہانیہ! اس کی آواز میں پہلی بار واضح بے چینی در آئی تھی، مگر ہانیہ کی آنکھیں بند ہو چکی تھیں۔ چہرہ زرد پڑا تھا اور سانسیں مدھم تھیں۔ آریز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بنا وقت ضائع کیے اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ وہ اسے لے کر تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا تھا۔ ہسپتال کی روشن راہداری میں آریز بے چینی سے آئی سی یو کے دروازے کے سامنے ٹہل رہا تھا۔ چہرے پر وہی سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں چھپی پریشانی اس کے اندر کی کیفیت کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر آئے۔ آریز صاحب، آپ زیادہ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ آپ کی والدہ کو جلد ہوش آ جائے گا۔ آریز نے گہری سانس لی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ڈاکٹر کے وہاں سے جاتے ہی وہ قریب رکھی بینچ پر بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھ آپس میں جوڑے وہ کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا، پھر اچانک اسے ہانیہ کا خیال آیا۔ وہ فوراً اٹھا اور راہداری کے دوسرے سرے پر موجود کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں کچھ دیر پہلے وہ اسے ایڈمٹ کروا کر آیا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کی نظر بیڈ پر پڑی، جہاں ہانیہ آنکھیں کھولے خاموشی سے چھت کو دیکھ رہی تھی۔ آریز کو دیکھتے ہی وہ ذرا سا اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ کیسی طبیعت ہے؟ آپ بہتر ہے، ہانیہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ آریز چند لمحے خاموش رہا۔ ڈاکٹر نے کہا ہے تم نے کچھ دنوں سے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا اور تھکن کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی۔ اب کچھ دیر آرام کر لو، بہتر محسوس کرو گی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ مجھے معاف کر دیجیے، آپ کو میری وجہ سے اتنی پریشانی اٹھانا پڑی۔ کوئی بات نہیں، آریز نے بے نیازی سے کہا۔ میں ویسے بھی ہسپتال ہی آ رہا تھا، تم راستے میں بے ہوش ہو گئی تو تمہیں بھی ساتھ لے آیا۔ ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آریز نے ایک لمحے کے لیے اسے دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد ہانیہ نے خود کو پہلے سے بہتر محسوس کیا تو وہ آہستہ سے بیڈ سے اتری۔ چادر کو اپنے گرد لپیٹتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے اس کی نگاہ اچانک شیشے کے پار موجود کمرے پر پڑی تو وہ وہیں رک گئی۔ آریز اپنی والدہ کے بیڈ کے پاس بیٹھا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ اپنی والدہ کے ہاتھ میں تھا اور سر قدرے جھکا ہوا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کی وہ مضبوطی مٹا رہے تھے جسے ہانیہ نے پہلی ملاقات سے ہی دیکھا تھا۔ وہ چند لمحے ساخت کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ آریز نے جیسے ہی سر اٹھایا تو دونوں کی نظریں مل گئیں۔ ہانیہ فوراً ذرا سا پیچھے ہوئی۔ آریز اٹھ کر دروازے کی طرف آیا۔ آپ یہاں؟ میں اس کی نظریں بے اختیار کمرے کے اندر چلی گئیں۔ آریز نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا، پھر دھیمی آواز میں بولا، یہ میری والدہ ہیں، انہیں رات کو اچانک ہارٹ اٹیک ہوا تھا، اس لیے میں رات یہاں آ رہا تھا۔ ہانیہ کی نگاہ اندر بیڈ پر موجود خاتون کی طرف گئی، پھر اس نے آریز کی طرف دیکھا۔ ان کے پاس کوئی اور نہیں ہے؟ آریز کے لبوں پر ہلکی سی اداس مسکراہٹ آئی۔ نہیں، میں ہی ان کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ وہ چند لمحے رکا، پھر نظر جھکاتے ہوئے بولا، میرے والد بھی بہت پہلے میرے بچپن میں انتقال کر گئے تھے، اس کے بعد سے بس ہم دونوں ہی ہیں۔ ہانیہ کی آنکھوں میں ایک دم نمی اتر آئی۔ مجھے معاف کیجیے، مجھے معلوم نہیں تھا۔ آریز نے ہلکا سا سر ہلایا۔ آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں۔ ہانیہ کچھ لمحے خاموش رہی۔ اچھا، پھر میں چلتی ہوں۔ وہ پلٹنے لگی تو اچانک رک گئی۔ اس کی نگاہ ایک بار پھر کمرے کے اندر گئی، پھر جیسے کوئی فیصلہ کر کے اس نے آریز کی طرف دیکھا۔ اگر آپ کو برا نہ لگے تو کیا میں ان کے پاس رک سکتی ہوں؟ آریز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم؟ جی نہیں، تم جاؤ، تمہیں خود آرام کی ضرورت ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہانیہ نے نرمی سے کہا۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں تو میں یہاں رک سکتی ہوں۔ آریز چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر جیسے اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ ہو وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ ہانیہ نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے اپنے گرد لپیٹا اور خاموش قدموں سے کمرے کے اندر چلی گئی۔ آریز کی نظریں چند لمحوں تک اس کے وجود کا پیچھا کرتی رہیں، پھر اس نے بے اختیار نظر جھکا لی۔ آریز نے اپنی والدہ پر ایک نظر ڈالی، پھر ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ مجھے ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ ہانیہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ میں شاید شام تک واپس آ جاؤں، لیکن اگر دیر ہو جائے تو کیا تم ان کے پاس رک سکو گی؟ جی۔ ہانیہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں ان کے پاس ہی ہوں۔ آریز نے چند لمحے اسے دیکھا۔ اس اجنبی لڑکی پر اتنا اعتماد کرنا شاید معمول کی بات نہیں تھی، مگر نہ جانے کیوں اس وقت اسے ہانیہ کی موجودگی اپنی والدہ کے لیے اطمینان کا باعث محسوس ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مختصر سا جواب دے کر پلٹا ہی تھا
کہ اس کی جیب میں موجود فون بج اٹھا۔ آریز نے اسکرین پر نظر ڈالی تو چہرے کے تاثرات یکدم بدل گئے۔ وہ ہسپتال کے کمرے سے باہر نکلا اور فون کان سے لگایا۔ کیا ہوا؟ دوسری طرف سے چند لمحوں تک کوئی بات ہوئی جسے سنتے ہی آریز کے چہرے پر پھیلی نرمی غائب ہو چکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، میری غیر موجودگی میں کوئی بھی فیصلہ مت لینا۔ اس کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ سرد تھی۔ وہ کچھ سنتا رہا، پھر دھیمی مگر سخت آواز میں بولا، اور یہ بات یاد رکھنا، جس نے بھی میری والدہ تک پہنچنے کی کوشش کی ہے، میں اسے ڈھونڈ نکالوں گا۔ فون بند کرتے ہی آریز نے گہری سانس لی۔ کمرے کے اندر موجود ہانیہ کو اس گفتگو کا صرف آخری جملہ سنائی دیا تھا اور وہ سوالیہ نظروں سے دروازے کی طرف دیکھتی رہ گئی۔ اس اجنبی شخص نے چند گھنٹوں کی شناسائی میں اپنی بیمار والدہ کی ذمہ داری اس کے سپرد کر دی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ہانیہ کو اس اعتماد سے گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے کرسی کھینچ کر بیڈ کے قریب بیٹھ گئی۔ اس کی نظر آریز کی والدہ کے پرسکون چہرے پر ٹھہر گئی۔ اب جلد ٹھیک ہو جائیں گی، ہانیہ نے بے اختیار دھیمی آواز میں کہا۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی پھیل گئی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھی رہی، پھر کھڑکی کے پار ڈوبتی شام کو دیکھنے لگی۔ نہ جانے کیوں بار بار اس کے ذہن میں آریز کا چہرہ آ رہا تھا۔ وہ اجنبی تھا، پھر بھی جاتے ہوئے اس کا یہ کہنا کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گا، ہانیہ کے دل میں ایک عجیب سا اطمینان چھوڑ گیا تھا۔ شہر کی مصروف سڑکوں سے گزرتی سیاہ گاڑی آخرکار شاہ گروپ کی بلند و بالا عمارت کے سامنے جا رکی۔ آریز شاہ نے گاڑی سے اترتے ہی اپنے موبائل پر ایک نظر ڈالی اور تیز قدموں سے عمارت کے اندر داخل ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنے آفس میں موجود تھا۔ سر، وہ لوگ دوبارہ میٹنگ کے لیے آئے ہیں۔ اس کے اسسٹنٹ کی آواز پر آریز نے فائل سے نظریں اٹھائی۔ انہیں کہو میں مصروف ہوں۔ سر، مسئلہ پروجیکٹ کا ہے۔ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر آج اپروول نہ ہوئی تو وہ براہ راست بورڈ سے بات کریں گے۔ آریز نے فائل بند کر دی۔ تو کرنے دو۔ اس کے لہجے میں ذرا بھی پریشانی نہیں تھی۔ چند لمحوں بعد سامنے موجود اسکرین پر پروجیکٹ کی پریزنٹیشن کھلی تھی۔ شہر کے ایک خوبصورت علاقے میں بڑے 5 اسٹار ریزورٹ اور کمرشل کمپلیکس کا منصوبہ تھا۔ بظاہر یہ ایک شاندار پروجیکٹ تھا، مگر آریز کی نظریں نقشے کے ایک حصے پر ٹھہر گئی تھیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے فوراً جواب دیا۔ سر، لینڈ ایکوزیشن کی پروسیس تقریباً مکمل ہے۔ آریز کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ تقریباً؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ یہ زمین ابھی ان لوگوں کے نام ہے جو وہاں نسلوں سے رہ رہے ہیں، اور جب تک انہیں قانونی طور پر ان کا حق نہیں ملتا میری طرف سے اپروول نہیں ملے گی۔ لیکن سر، یہ پروجیکٹ بہت بڑا ہے۔ مجھے پروجیکٹ کی قیمت معلوم ہے۔ آریز نے فائل ایک طرف سرکا دی۔ اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ کسی غریب کی زمین چھین کر بنائی گئی عمارت میرے دستخط کے قابل نہیں ہو سکتی۔ سامنے بیٹھے شخص کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہوئی تھی۔ آریز کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اور اپنے باس کو بھی بتا دینا، شاہ گروپ میں میرے ہوتے ہوئے غیر قانونی طریقے سے ایک اینٹ بھی نہیں رکھی جائے گی۔ وہ فائل اٹھائے کمرے سے نکل گیا۔ آریز شاہ آفس سے باہر نکلا ہی تھا کہ اس کے موبائل پر اچانک ایک کال موصول ہوئی۔ اس نے چلتے چلتے کال ریسیو کی تو دوسری طرف سے چند الفاظ سننے کی دیر تھی کہ اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ کیا کہا تم نے؟ انہیں میری والدہ کے اسپتال میں ہونے کی خبر مل گئی ہے؟ اس کی آواز میں دبی ہوئی آگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ مزید کچھ سننے کے بجائے کال کاٹ چکا تھا۔ اس کے جبڑے بھینچ گئے اور آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اسے اچھی طرح اندازہ تھا کہ اس خبر کا مطلب کیا ہو سکتا تھا۔ وہ لوگ اب اسپتال تک پہنچنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ اور آریز نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گاڑی کا دروازہ کھولا، اور اگلے ہی لمحے گاڑی اسپتال کی سمت تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ ہسپتال پہنچ کر آریز تیزی سے اپنی والدہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا۔ اس کی نگاہ فوراً بیڈ کی طرف گئی تو وہ اپنی والدہ کے قریب جانے کے لیے قدم آگے بڑھا ہی تھا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ آریز اس افتاد کے لیے بالکل تیار نہیں تھا اور اس کی طرف کھنچتا چلا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا۔ اس نے فوراً پیچھے موجود ہاتھ کو تھاما اور ایک جھٹکے سے خود کو چھڑاتے ہوئے پلٹا تو سامنے ہانیہ کھڑی تھی۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملی تو ایک لمحے کے لیے دونوں ہی حیران رہ گئے۔ ہانیہ کے چہرے پر گھبراہٹ نمایاں تھی۔ سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہیں، شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا نہ ہو۔ آریز نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اس بات میں سر ہلاتے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ہانیہ ابھی وضو کر کے واش روم سے نکلی تھی
چہرے پر پانی کے چند قطرے اب بھی موجود تھے اور ہمیشہ کی طرح بڑی سی چادر اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی۔ آریس کی نظریں خود پر محسوس کرتے ہی وہ کچھ الجھن کے ساتھ ایک طرف ہٹ گئی اور قریب موجود بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ آریس نے ایک گہری سانس لی، سر جھٹکا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد وہ ڈاکٹرز کے ساتھ واپس آیا تھا۔ ڈاکٹرز اس کی والدہ کا معائنہ کرنے لگے جبکہ آریس ہانیہ سے کچھ فاصلے پر بینچ پر بیٹھ گیا۔ اس کے ذہن میں ایک ساتھ کئی باتیں گردش کر رہی تھی، ماں کی طبیعت، دشمنوں کی خبر اور وہ فون کال۔ سب کچھ اس کے اندر بے چینی بڑھا رہا تھا۔ چہرے پر غصے کی سختی ابھی تک موجود تھی مگر آنکھوں میں اپنی والدہ کے لیے واضح پریشانی تھی۔ اس کے کندھے کا ہلکا سا لمس ہانیہ کے کندھے سے ٹچ ہوا تو وہ فوراً خود میں سمٹ گئی اور غیر ارادی طور پر دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ پیدا کر لیا۔ آریس کی نگاہیں تو سامنے تھیں مگر اس کی یہ حرکت اسے چھپی نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر ناگواری کی ہلکی سی لہر آئی اور وہ فوراً بینچ سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ ایک ہاتھ کھڑکی کے فریم پر رکھتے ہوئے وہ باہر دیکھنے لگا تھا۔ ہانیہ نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ اب جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے جبکہ دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پوری دل جمی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ بلو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت، پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے۔ ہانیہ نے اپنے دل کی غیر ہونے والی حیرت پر نظریں جھکا لی لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بضد تھا۔ اب کی بار اس نے نظریں اٹھائی تو تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ جی جان سے کانپ گئی جیسے کہ اس کی چوری پکڑی گئی ہو مگر اس کے ذہن میں اب بھی وہی خطرہ گردش کر رہا تھا۔ اگر ان لوگوں کو واقعی ماں کے اسپتال میں ہونے کی خبر مل چکی تھی تو اگلا قدم کیا اٹھائیں گے؟ اس نے بے اختیار مٹھی بھینچ لی۔ ہانیہ نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ چند لمحے پہلے تک اسے ایک مضبوط اور پورے اعتماد شخص نظر آنے والا آریس اب اپنی پریشانی چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تبھی ایک ڈاکٹر اس کی طرف بڑھا۔ آریس صاحب، آپ کی والدہ کی حالت اب کافی بہتر ہے، ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر کی بات سنتے ہی آریس کے چہرے پر چھائی پریشانی کچھ پل کے لیے غائب ہو گئی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا تھا اور ان 7 دنوں میں ہانیہ نے آریس کی والدہ کا پہلے سے بڑھ کر خیال رکھا تھا۔ دواؤں کے وقت سے لے کر کھانے پینے تک وہ ہر چیز کا اس طرح خیال رکھتی جیسے وہ ان کے لیے اجنبی نہیں بلکہ برسوں سے ان کے قریب ہو۔ آریس کی والدہ کی طبیعت بھی اب پہلے سے کافی بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے بھی انہیں مزید کچھ دن آرام اور احتیاط کا مشورہ دیا تھا۔ دوسری طرف آریس کے لیے 7 دن کچھ عجیب سے تھے۔ وہ صبح گھر سے نکلتے وقت ہانیہ کو اپنی والدہ کے پاس مطمئن چھوڑ کر جاتا اور شام کو واپسی پر سب سے پہلے اسی کمرے کا رخ کرتا۔ ہانیہ سے اس کی گفتگو اب بھی محدود تھی مگر ان کے درمیان پہلے جیسی اجنبیت باقی نہیں رہی تھی۔ ہانیہ بھی آریس کی خاموش طبیعت کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس شخص کے چہرے پر جتنی سختی دکھائی دیتی ہے اس کے اندر اپنی ماں کے لیے اتنی ہی فکر چھپی ہوئی ہے۔ اس شام آریس معمول سے کچھ پہلے گھر واپس آیا تھا۔ ہانیہ اس وقت کھڑکی کے پاس کھڑی آریس کی والدہ کے لیے دوائی ترتیب دے رہی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ آریس کے چہرے پر آج معمول کی سنجیدگی سے کچھ زیادہ سختی تھی۔ وہ بغیر کچھ کہے کمرے میں داخل ہوا اور اپنی والدہ کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ امی، اب طبیعت کیسی ہے؟ پہلے سے بہت بہتر ہوں۔ ان کی مسکراہٹ میں اطمینان تھا اور اس کا چہرہ ہانیہ کے سر پر تھا۔ اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے۔ آریس کی نگاہ بے اختیار ہانیہ کی طرف اٹھی۔ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ میں نے تو بس وہی کیا جو ضروری تھا۔ آریس کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، ضرورت سے کچھ زیادہ ہی کیا ہے تم نے۔ ہانیہ نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ آریس کے لہجے میں شکر گزاری تھی مگر اس کے پیچھے چھپی کوئی اور کیفیت ہانیہ سمجھ ہی نہ سکی۔ گھر کے باہر اچانک پولیس کی گاڑی رکنے کی آواز پر آریس نے چونک کر کھڑکی کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی کچھ سمجھ پاتا کہ دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ آریس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو سامنے 2 پولیس اہلکاروں کے ساتھ ایک شخص کھڑا تھا۔ آریس کی نظر جیسے ہی اس شخص پر پڑی اس کے چہرے کے تاثرات یکسر بدل گئے۔ تم؟ سامنے کھڑے شخص کے لبوں پر بھی ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ ہاں میں۔ حیران ہو آریس شاہ؟ آریس نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہی کرنے آیا ہوں جو تم نے میرے ساتھ کیا تھا۔ آریس کی آنکھوں میں غصہ اتر آیا۔ اگر تمہارا اشارہ اس بزنس ڈیل کی طرف ہے تو یاد رکھو میں نے صرف غیر قانونی معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا۔ تمہارا نقصان میری ذمہ داری نہیں۔ سامنے کھڑے شخص کا کہکا آریس کے گھر کی خاموشی کو توڑ گیا۔ تم نے میرا کروڑوں کا منصوبہ روک کر سمجھا تھا کہ میں خاموش بیٹھ جاؤں گا؟ آریس نے سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔
مجھے تمہاری دھمکیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شخص کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک پولیس اہلکار نے آگے بڑھ کر کہا، آپ دونوں کی باتیں ہو گئی ہوں تو پہلے جس مقصد کے لیے ہم یہاں آئے ہیں وہ پورا کر لیں۔ اور پھر اچانک وہ آریس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے غصے سے بولا، یہی ہے جس نے میری بہن کو اپنے گھر میں قید کر رکھا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ہانیہ کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بے اختیار آریس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ یہی ہے وہ شخص، انسپکٹر صاحب، ہانیہ کے بھائی نے غصے سے آریس کی طرف اشارہ کیا۔ آریس کی آنکھوں میں بھی غصہ اتر آیا۔ تم یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ پولیس اہلکار نے آریس کو روکنے کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ آپ تعاون کریں، ہمیں شکایت موصول ہوئی ہے کہ ہانیہ کو یہاں زبردستی رکھا گیا ہے۔ آریس نے فوراً پلٹ کر ہانیہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خوف تھا۔ ہانیہ، اس نے ایک لمحے کو ہانیہ کے چہرے پر نظریں جمائیں۔ کیا یہ تمہارا بھائی ہے؟ ہانیہ نے دھیرے سے سر ہلا دیا۔ آریس کے چہرے پر حیرت نمایاں ہو گئی۔ اور تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ ہانیہ کے ہونٹ کانپے، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، اس کا بھائی دوبارہ بول اٹھا، اس نے تمہیں بہکا رکھا ہے۔ تم ڈرو مت میری بہن، میں آ گیا ہوں نا، میری بہن کو میرے حوالے کرو۔ نہیں، ہانیہ کی بلند آواز نے سب کو خاموش کر دیا۔ وہ پہلی بار خود آگے بڑھی تھی۔ آریس نے مجھے قید نہیں کیا۔ اس کی آواز میں خوف ضرور تھا مگر الفاظ میں یقین تھا۔ بلکہ اگر یہ مجھے نہ ملتے تو شاید میں آج یہاں کھڑی بھی نہ ہوتی۔ پولیس اہلکار نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ آپ اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہیں؟ جی، ہانیہ نے فوراً جواب دیا۔ میں خود یہاں آئی تھی۔ میں اپنے بھائی سے بچ کر بھاگی تھی۔ وہ میری زبردستی شادی ایک ایسے شخص سے کروانا چاہتے تھے جس سے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے بھائی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ہانیہ، تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے سب معلوم ہے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں بچپن سے آپ کے ساتھ رہ رہی ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری زندگی کا فیصلہ بھی اپنی مرضی سے کریں گے۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ پولیس اہلکار نے ہانیہ کے بھائی کو سخت نظروں سے دیکھا۔ اگر لڑکی اپنی مرضی سے یہاں رہ رہی ہے تو ہمیں مزید کوئی کارروائی نہیں کرنی۔ آپ ہمارے ساتھ چلیں، باقی معاملہ متعلقہ تھانے میں دیکھا جائے گا۔ ہانیہ کے بھائی نے ایک بار پھر ہانیہ کو گھورا اور پھر آریس کو دیکھا اور ہاتھ مسلتا ہوا پولیس کے ساتھ باہر نکل گیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی ہانیہ کی ٹانگوں میں جیسے جان ہی نہ رہی۔ وہ وہیں موجود صوفے پر بیٹھ گئی۔ آریس کچھ دیر خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر دھیمی آواز میں بولا، تمہارے ماں باپ کہاں ہیں؟ ہانیہ نے نظریں جھکا لی۔ وہ جب میں بہت چھوٹی تھی تب ہی دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ آریس خاموش رہا۔ اس کے بعد میں اپنے بھائی کے ساتھ ہی رہی۔ ہانیہ کی آواز مزید دھیمی ہو گئی۔ لیکن کچھ عرصے سے وہ میری شادی زبردستی کروانا چاہتے تھے۔ میں نے بہت منع کیا مگر وہ نہیں مانے، اس لیے میں وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ پھر اس رات آپ مجھے ملے تھے۔ آریس کی نظریں اس کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ اور پھر تم میرے ساتھ کیوں رک گئی؟ میں بھی تو تمہیں نقصان پہنچا سکتا تھا، نہیں؟ کیونکہ مجھے آپ پر یقین ہو گیا تھا۔ اگر آپ برے انسان ہوتے تو اس دن مجھے اس انسان سڑک پر ہی تنہا چھوڑ کر چلے جاتے، لیکن آپ نے ایسا ہرگز نہیں کیا، اور شاید یہی لمحہ تھا جب مجھے لگا کہ آپ ہی ہیں جو میری حفاظت کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کے ساتھ ہی رہی۔ یہ الفاظ سنتے ہی آریس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اگلی صبح شاہ ہاؤس میں ایک عجیب سی رونق تھی۔ ہانیہ آج پہلی بار آریس کی والدہ کے سامنے ناشتے کے لیے آئی تھی۔ پنک رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس، گلے میں نفاست سے رکھا دوپٹہ اور چہرے پر ہلکی سی جھجک لیے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھی تو آریس کی نظریں بے اختیار اس پر جا ٹھہری۔ وہ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ آریس، اپنی والدہ کی آواز پر وہ جیسے چونک کر ہوش میں آیا اور نظریں چرا کر کرسی سنبھال لی۔ ناشتے کے دوران آریس کی والدہ نے دونوں کو باری باری دیکھا۔ میں تم دونوں سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ ہانیہ نے فوراً نظر جھکا لی، جبکہ آریس خاموشی سے ان کی طرف دیکھنے لگا۔ اگر تم دونوں کی رضامندی ہو تو میں چاہتی ہوں کہ تمہارا نکاح کر دیا جائے۔ چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر آریس نے ہانیہ کی طرف دیکھا۔ ہانیہ نے بھی دھیرے سے نظریں اٹھائی تو دونوں کی نظریں ملی اور پھر ہانیہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ آریس کے لبوں پر بھی بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی والدہ کے چہرے پر پرسکون پھیل گیا۔ اگلے ہی دن سادگی سے ان دونوں کا نکاح کر دیا گیا۔ ہانیہ نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک اجنبی رات میں ملنے والا شخص ایک دن اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان بن جائے گا، اور آریس نے بھی نہیں سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ محض ایک پریشان حال اجنبی سمجھ کر اپنے ساتھ لایا تھا وہ اس کے دل میں اتنی خاص جگہ بنا لے گی۔ آریس جب کمرے میں داخل ہوا تو ایک لمحے کے لیے اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے ہانیہ روسی جوڑے میں بیٹھی تھی۔ چہرے پر حیا کی سرخی اور آنکھوں میں جھکی ہوئی پلکیں اسے پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت بنا رہی تھی۔ آریس کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔
ہانیہ نے جھجکتے ہوئے نظریں اٹھائی تو آریس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ تمہیں پتہ ہے ہانیہ، تم مجھے اسی دن پسند آ گئی تھی۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس دن مجھے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور تمہاری زندگی میں کیا چل رہا ہے۔ بس نہ جانے کیوں تمہیں دیکھ کر دل میں ایک عجیب سا خیال آیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ شاید قسمت نے اسی لمحے ہماری کہانی لکھنا شروع کر دی تھی۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ آریس نے دھیرے سے کہا، اور آج تم میرے سامنے ہو، میری زندگی کا سب سے خوبصورت اتفاق بن کر۔ ہانیہ نے نظر جھکا لی جبکہ آریس کے چہرے پر ایک مطمئن مسکراہٹ پھیل گئی۔ کبھی ایک سنسان سڑک پر ہونے والی مختصر سی ملاقات نے دونوں کو اجنبی بنا کر ملایا تھا، اور آج وہی ملاقات انہیں ایک ایسے رشتے میں لے آئی تھی جس کا تصور بھی انہوں نے کبھی نہیں کیا تھا۔ شاید کچھ ملاقاتیں اتفاق نہیں ہوتی، وہ قسمت کا لکھا ہوا ایک خوبصورت باب ہوتی ہیں۔